خدا کی توحید کے گواہ ہیں مباہلے میں، میں نے انہیں اپنا گواہ بنایا ہے۔ اچھا ایک جملہ آپ سے اور کہہ دوں، دیکھیے جب عدالتوں میں، خدا کسی کو مقدموں میں نہ لے جائے، جب عدالتوں میں گواہ مانگے جاتے ہیں اور گواہی دینے آتا ہے تو پہلے گواہ کے اسٹیٹس اور حیثیت پہ گفتگو ہوتی ہے۔ گواہ کون ہے، نام کیا ہے، خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، ولدیت کیا ہے، سمجھتے رہیے گا، قابلیت کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، علمیت کیا ہے۔ تو گواہ کی حیثیت پہ گفتگو ہوتی ہے نا، کہاں سے گواہ لائے ہو، کون ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ مجھے مقدمے میں کوئی سامنا آیا اور مجھ سے کہا جائے گواہ پیش کر دو اور میں کوئی گواہ پیش کر دوں، عدالت پوچھے کون ہے، وہ کہے مجھے کیا پتا میں کون ہوں، اسے اپنے حال کا نہ پتا ہو، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی آپ اپنی خبر نہیں آتی۔ اگر اس کا یہ عالم ہو تو گواہ کا پتہ نہیں، تو عدالت اس کی گواہی کیوں قبول کرے گی؟ مجہول کی گواہی تھوڑی قبول کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے گواہ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، گواہ کی حیثیت ہونا چاہیے، کس گھر سے آیا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، جملہ نہ ضائع کرنا۔ زمانے نے زہرا سے کہا گواہ پیش کرو، زہرا نے علی کو گواہی میں پیش کیا، تو کیا حیثیت پہ گفتگو کرو گے ہمارے گواہ کی؟ خدا کے گھر کا لڑکا گواہی میں آیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل۔ سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجو۔ صلی اللہ، خدا کے گھر کا لڑکا گواہی میں آیا۔ اب جب علی نے گواہی دی تو تاریخ نے یہ کہا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ بچے سمجھ لے، شوہر کی گواہی، کہنے والوں نے کہا نا، تاریخ نے کہا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے، تو اب قانون تو بن گیا نا کہ شوہر کبھی بیوی کا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اب دنیا کی ساری بیویاں جو بڑے بڑے شوہروں پہ ناز کرتی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے گواہ چاہیے ہوں گے تو شوہر گواہی نہیں دے گا۔ صلوات بھی پڑھیے بلگا۔ شوہر گواہی نہیں دے گا۔ اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ زہرا نے جو دوسرے گواہ پیش کیے تھے وہ کون تھے؟ وہ ہیں حسن و حسین۔ تاریخ نے کہا بچے ہیں۔ جب علی کا معاملہ آیا تھا تو ایمان کے مسئلے پہ بھی تاریخ نے کہا تھا بچے ہیں۔ علی بچے ہی تو تھے، بچے نے کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بچے نے ذوالعشیرہ میں تو کلمہ ہی نہیں مان رہا ہوں۔ دیکھیے میں اپنے بچوں سے بھی ایک بات بتا دوں، تاریخ پڑھ کے اعتراض کرتی ہے ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ ابو طالب نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں جذبات میں آ کر، یہ یوں پڑھا تھا اور یوں پڑھا تھا اور وہ پڑھا تھا۔ بھائی کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جن کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، علی کے باپ نہیں ہوتے۔ علی کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جسے میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ اب دوسرا جملہ سن لے۔ علی کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ جو پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کے بغیر اسلام میں کلمہ ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ تم
پڑھ کے مسلمان ہو، وہ پال کے نہیں ہے۔ صلوات بھی پڑھیے بلند آواز سے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب اس منزل پر علی کی بات آئے گی، نہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے تو کلمے کو پالا ہے، اور جب علی کی بات آئے گی، علی نے بچپن میں کلمہ پڑھا تھا، علی تو بچپن میں اسلام لائے تھے، علی تو بچپن میں ایمان قبول کیا تھا، نہ میں ایمان کی قبولیت مان رہا ہوں، نہ میں اسلام مان رہا ہوں، نہ میں کلمہ مان رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ سامنے کی دلیل ہے۔ علامہ سید محمد رفاعی عرب، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان کا ترجمہ قرآن اردو بازار لاہور سے مل رہا ہے، موجود ہے، انہوں نے قرآن کے حاشیے پر ایک فقرہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ ایمان آیا ہے، اے قرآن کے پڑھنے والوں اس کے معنی کی فکر میں مت پڑھنا، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کل ایمان جا رہا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، تاریخ خطابت کا نیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رسول نے کہا تھا کل ایمان جا رہا ہے، تو علی کون ہے؟ ایمان۔ علی کون ہے؟ ایمان۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں۔ میں کہوں آج آپ کے وضو نے وضو کر لیا، آج آپ کے وضو نے وضو کر لیا، آج آپ کی نماز نے نماز پڑھ لی، تو آپ کہیں گے قبلہ میرے خیال میں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی، وضو کیوں وضو کرے گا، نماز کیوں نماز پڑھے گی، روزہ کیوں روزہ رکھے گا، تو بھائی ایمان کیوں ایمان لائے گا؟ صلوات بھیجے محمد صلوات بھی پڑھیے بلند آواز صلی ایمان کیوں ایمان لائے گا؟ تو تاریخ نے کہا بچے۔ اب بچے کے معاملے میں ایک جملہ کہہ دوں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ ذوالشیرہ میں 10 سال کے علی ہے، تاریخ نے کہا، علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ۔ ذوالشیرہ میں کہیں ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ علی نے کہا میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، رسول نے قبول کر لی۔ اگر بچے کے نصرت کرنے کی اہمیت ہی نہیں ہے تو رسول نے بچے کو دعوت نصرت ہی کیوں دی ہے؟ رسول کا دعوت نصرت دینا بتا رہا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب حسن و حسین زہرا نے گواہی پہ پیش کیے تو تاریخ نے کہا بچے ہیں، بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا رک جائیے، پھر آئیے قرآن پڑھتے ہیں، آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آئیے چلے سورہ یوسف پڑھیے، سورہ یوسف پڑھیے۔ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ جب دروازے 7 بند ہوئے اور زلیخا نے دروازوں پہ تالے ڈالے اور پھر زلیخا نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا اور یوسف پلٹے اور پہلے دروازے کا تالا ٹوٹا، پھر دوسرے دروازے کا تالا ٹوٹا، پھر 7 دروازوں کے تالے ٹوٹے اور پھر زلیخا پیچھے پیچھے آئی اور آخری دروازے کے باہر عزیز مصر موجود تھا۔ وہ آخری دروازہ جس کمرے اور حجرے میں کھلتا تھا وہاں عزیز بھی تھا، بادشاہ، اور وہ بچہ ایک جو گہوارے میں تھا، جھولے میں تھا، شیرخوار بچہ تھا، ماں کا دودھ پیتا بچہ تھا، جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ زلیخا کے اپنے خاندان کا تھا۔ تو جیسے ہی یوسف باہر نکلے تو قرآن نے کہا کہ زلیخا نے چلتر کیا، مکر کیا، اور مکر زلیخا کا یہ تھا کہ زلیخا نے فوراً عزیز کو سامنے، شوہر کو سامنے دیکھ کر کہا کہ اس کا راز نہ کھل جائے، تو کہا تو نے دیکھا تیرے گھر کے پلے ہوئے غلام نے تیرے حرم کے ساتھ کس بات کا ارادہ کیا؟ اب قرآن کہتا ہے فَشَهِدَا شَاهِدٌ بِالْأَهْلِهَا، زلیخا کے خاندان کا وہ گہوارے کا بچہ بولا،
شیرخوار بچہ بولا کس کی گواہی میں؟ یوسف کی پاکیزگی کی گواہی میں بچہ بولا، گہوارے کا عزیز مصر نے وہ گواہی قبول کر لی، کافر بچے کی گواہی مان رہا ہے، مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب چونکہ آیت پڑھ دی ہے اس لیے یہ جملہ بھی سن لیجئے۔ برسوں گزر گئے، زمانہ گزر گیا، یوسف بچے نے گواہی دی یوسف کے حق میں، یوسف بادشاہ ہو گئے، عزیز مر گیا، یوسف تخت پہ بیٹھے مصر کے۔ ایک دن سواری یوسف کی جا رہی تھی، ایک نوجوان نے آ کر سلام کیا، یوسف کے آگے آ کے سلام کیا۔ یوسف نے جواب تو دیا، اسی وقت جبریل آئے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ یوسف کو سلام کہنا کہ میرے پالنے والے کو میرا سلام۔ کیسے آئے؟ کہا اللہ کہتا ہے اس جوان کو اپنا وسیع جانشین اور وزیر بنا دو، اس جوان کو اپنا وسیع جانشین اور وزیر بنا دو۔ کہا اچھا یہ جوان کون ہے؟ جبریل۔ جبریل نے کہا یوسف ایک دن آپ بند کمروں کے دروازوں کے جب تالے ٹوٹے تھے اور باہر نکلے تھے اور آپ کی پاک دامنی پہ آنچ آئی تھی تو اس وقت ایک گہوارے کے بچے نے آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ کہاں دی تھی؟ کہ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو اپنا جانشین وزیر اور جانشین وسیع اور وزیر بنا دو۔ اس بچے کو اس کا نام لخائخہ تھا۔ تو اب لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے انبیاء کی تاریخ میں سنت رکھ کے بتایا کہ ہمیشہ نبی کا وزیر وسیع جانشین وہی ہوگا جس نے بچپن میں نبی کے لیے گواہی دی ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اب پتہ چلا کہ 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی کیوں بول رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل۔ تو اب میں جب اس لفظ تک آ گیا تو ذرا سا رک جاؤں۔ بچوں کی گواہی کہ یہ تو بچے۔ تو اب جب کہا گیا کہ علی شوہر ہیں اور حسن و حسین بچے، تو پھر زہرا نے ایک کنیز کو گواہی میں پیش کیا۔ اچھا کنیز کون ہے وہ سن لیجئے پہلے۔ کنیز کون؟ حضرت عبداللہ رسول کے والد۔ رسول کے والد حضرت عبداللہ کی کنیز تھی ایک بی بی، ان کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن یہ حضرت عبداللہ کی کنیز ہے۔ چونکہ عرب میں کنیز اور غلام وراثت میں جاتے تھے، تو جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو یہ ورثے میں رسول کو ملی۔ سنتے رہیے گا، یہ ورثے میں رسول کو ملی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 73 فرقوں میں یہ بات ہے۔ اچھا ورثے میں صرف یہی نہیں ملی رسول کو، حضرت آمنہ کا کے 2 گھر تھے، رسول کی والدہ حضرت آمنہ کے 2 گھر تھے۔ ایک گھر شیب علی میں تھا، ایک مکے میں ایک وہ گھر تھا جس میں رسول دنیا میں آئے تھے، تو وہ دونوں گھر بھی رسول کو وراثت میں ملے۔ اچھا اور اگر وراثت میں اپنے بچوں کو بتانا چاہوں تو ایک جملہ اور سن لیجئے، بہت قریب سے حوالہ دے دیتا ہوں وہ بھی یاد رہے گا۔ علامہ شبلی نعمانی نے، امام بیہقی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے، ان سب نے ایک منزل پہ لکھا ہے کہ ذوالفقار، توجہ کیجئے گا، ذوالفقار رسول کے لیے آئی تھی، میراث میں علی کو ملی ہے۔ ذوالفقار رسول کے لیے آئی تھی، میراث میں علی کو ملی ہے۔ میں گنانے پہ آؤں تو پورا عشرہ صرف میراث رسول پہ پڑھ سکتا ہوں۔ ابھی میں نے 4 چیزیں گنوائی ہیں، جناب آمنہ کے گھر، ذوالفقار، حضرت عبداللہ کی کنیز،
حضرت عبداللہ کی کنیز رسول کو ورثے میں میراث میں ملی، رسول کے بعد فاطمہ کو میراث میں ملی، ذوالفقار رسول سے علی کو میراث میں ملی، مکان آمنہ سے رسول کو میراث میں ملے، زہرا نے ام ایمن اسی کنیز کو گواہی میں پیش کیا کہ یہ گواہ ہے، رسول نے کہا تھا ام ایمن سچی بیوی ہے، لوگ اس بات پہ یہ سمجھے کہ شاید صداقت ام ایمن کی وجہ سے گواہ بنایا ہے، صداقت کی وجہ سے بناتی تو ابو ذر کو بناتی، ام ایمن کو صداقت کی وجہ سے نہیں بنایا، اس لیے گواہ بنایا کہ ام ایمن ورثے میں ملی عبداللہ سے رسول کو، رسول سے زہرا کو۔ اب زہرا کے سامنے کوئی کیسے کہے گا کہ نبی نے ہم سے کہا تھا نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ ہم وارث ہوتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ نہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ جائیں، وہ ایک حدیث ہے، روایت ہوئی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے، اب کیا کہا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے۔ ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن نبی کیسے کہے گا؟ اس لیے کہ نبی کی تو ورثے میں ام ایمن ملی ہے، نبی سے ورثے میں ذوالفقار علی کو ملی ہے، تو وراثت تو مل رہی ہے، نبی کو بھی مل رہی ہے اور نبی سے بھی مل رہی ہے، گھر بھی مل رہے ہیں۔ اب رہ گئی حدیث، تو آئیے تھوڑا سا حدیث پہ بھی غور کر لیں۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ جو حدیث سنائی گئی وہ حدیث، اس حدیث میں کیا لفظ ہے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ما ترکنا ہو تیرے کاف، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو ہم ترکہ دے دیں، ترکہ ہمارا ہو وہ ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اردو زبان میں ترکہ کا لفظ عربی سے آیا ہے، اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ترکہ کیا ہے؟ ترکہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ورثے میں کیا چھوڑا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ ترکہ کا لفظ یاد رکھیے گا، اسی سے تارک ہے، چھوڑنے والا، ترکہ جسے چھوڑا جائے وہی ترکہ میراث ہوتا ہے۔ تو اگر رسول کی یہ حدیث صحیح، توجہ کیجئے گا، اگر رسول کی یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول نے کہا ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو ہمارا ترکہ ہوگا وہ صدقہ ہوگا، تو اب صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ، حدیث کی ساری کتابیں سب میں ایک حدیث بالکل صحیح ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اس سے آگے مجھے نہیں جانا، کتاب اللہ و عترتی حدیث میں ہے، مگر میں کتاب اللہ پہ رکا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو برابر کی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ لفظ کیا ہے؟ تارکون، ترکا۔ کسی میں جرأت ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ وہ کہے قرآن صدقہ ہے؟ صلوات بھی پڑھیے بلند آواز سے۔ یہ دلیلیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے بچوں کو محفوظ رہے۔ اب اتنی گفتگو کے بعد کہاں روکا تھا آپ کو؟ ایسے پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جس کے سامنے رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے وہ خود کون ہے؟ اب بالکل خالصتاً علمی گفتگو ہے، اور اسے میرے نوجوان دوست بچے یاد رکھیں۔ جس کے سامنے رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے وہ خود کون ہے؟ آپ کہیں گے سیدہ ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ نہیں، صرف بیٹی نہیں ہے، بخاری مسلم سے لے کر مشکات اور پھر اشۃ اللمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک حدیث کی جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں بڑی چھوٹی، جن میں مناقب کا چیپٹر ہے، باب فضائل ہے، فضائل فاطمہ کا چیپٹر، اس میں
پہلی حدیث یہ لکھی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری بضعت ہے. میں ترجمہ نہیں کر رہا، پچھلے سال بھی کچھ گفتگو اس پہ کی تھی. بضعت کا مطلب ہے وہ جز جس کے نہ رہنے سے کل نہ رہے. بضعت کا مطلب ہے وہ جز جس کے نہ رہنے سے کل نہ رہے. فاطمہ میری بضعت ہے، رسول نے فرمایا. حدیث بالکل صحیح ہے. اور ابھی میں کہہ رہا تھا برج والا میں کہ حدیث، صحیح حدیث کا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ جب صحیح حدیث آتی ہے تو ہمارے شیعہ مسلک میں بھی، علماء اہل سنت میں بھی، تب سب کیا، اس میں کوئی مسلک کی بحث نہیں ہے، صحیح حدیث کو بنیاد بنا کر بڑے اعلیٰ فتوے دیے جاتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال میں پیش کر رہا ہوں. رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ادبوا اولادی اقربوا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی. سادات کا احترام کرو، میری اولاد کا احترام کرو، میری اولاد کا، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اولاد کا احترام کرو. اب یہ جو حدیث آئی تو اس بنیاد پر 73 فرقوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سادات کے شرف کی وجہ کیا ہے. سادات کو جو اللہ نے خلائق پہ شرف دیا، یعنی ساری مخلوقات پہ شرف دیا، اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے. تو اب وہ بنیادی وجہ سنیے. امام ابن حجر ہیثمی، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آخر سادات کے شرف کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا سادات کے شرف کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کی اولاد ہے. وہ فاطمہ کی اولاد ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی. آپ سمجھ لیں، فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی. اور یاد رکھیے گا ہمارے ہاں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، معصوم کے نام پہ بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے 73 فرقوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، ایک فرقے کے سوا، جس کو آج آپ خوارج کہہ سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو سادات کے احترام کا قائل نہ ہو. 73 فرقے سادات کے احترام کے قائل ہیں. تو میں بنیاد یہ بتا رہا تھا، ہمارے ہاں بھی ائمہ کی مسلسل حدیثیں، چھٹے امام سے لے کے 8ویں امام اور 9ویں امام تک سادات کے شرف پر. مگر حدیث جب آتی ہے تو حدیث